ہمارے پاس بہت بڑی ایج ہے یہ کہ ہمارا ایک اللہ ہے، ہمیں اللہ کے توحید کے کانسیپٹ پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہمارے ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت پہ ہماری کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہماری ایک کتاب ہے، قرآن کے حق ہونے پہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ہاں اتنا تفرقہ، اتنے مسالک اور اتنی کنٹروورسی پھر جنریٹ ہوتی کس چیز سے ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بلال بھائی، آپ کو اور ایک نیوز کی پوری ٹیم کو ویلکم ہے ہماری اکیڈمی کے بہت اندر۔ شکریہ۔ یہ جو کوشچن ہے یہ پورا پی ایچ ڈی تھیسس ہے جو آپ نے پوچھ لیا، مگر میں کوشش کروں گا مختصر سے وقت کے اندر اسے ریبٹل کر سکوں۔ اگر میں اسے ایک لائن میں بریف کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بکش مسلمان نہیں ہیں، ہم کتاب کے مسلمان نہیں ہیں، ہم روایتی مسلمان ہم کتاب رکھتے ہیں، کتاب رکھتے ہیں لیکن اسے فالو نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کہ قرآن کی بات کر رہے ہیں، جی قرآن بھی سنت بھی اس میں شامل ہے، سنت بھی شامل۔ قرآن اور سنت دونوں چیزیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں کہ غدیر خم پہ قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا، اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ قرآن اور سنت، اور فرمایا انہیں پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ٹھیک۔ نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ پرسنالٹیز تھیں جن کو آپ اپنے بعد چھوڑ کے جا سکتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد ان کا سٹیٹس بھی میرے والا ہی ہوگا، کیونکہ سیدنا ابوبکر بھی 2.25 سال کے بعد فوت ہو گئے، سیدنا عمر آلموسٹ 12 سال کے بعد شہید ہو گئے، سیدنا عثمان شہید ہو گئے آلموسٹ 25 سال کے بعد، اور سیدنا علی بھی شہید ہو گئے آلموسٹ 30 سال کے بعد، اور خلافت راشدہ ختم ہوگی، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفى 110 ہجری نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد جو لیگیسی یہ چل رہی ہے ظاہر ہے وہ بکش فارم میں چل رہی ہے۔ بالکل۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات صحابہ نے سیکھی، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور پھر آلموسٹ 3 صدی ہجری کے اندر آ کے وہ نالج جو نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا تھا زبان کی کریمنگ کے ذریعے، اس کو بکش فارم میں لایا گیا۔ اور یہ تب سے ہی بکش ہے؟ جی بکش ہے۔ پہلے وہ بک سینوں کے اندر تھی قرآن و سنت کی فارم میں، پھر ریٹن آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کاغذ اتنا عام نہیں تھا، اگر قرآن کسی کے گھر میں رکھا جائے تو کئی کمرے رکھنے پڑتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس زمانے میں اس کو ایپ سمجھا جاتا تھا، نہیں، انوینشن یہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھی۔ یہ بنو عباس کے دور کے اندر جب خلیفہ ہارون رشید نے وہ وزڈم کا ایک بیت الحکمہ بنایا، اس کے بعد بکس اور پھر یہ ساری کی ساری کاپیز تیار ہونا شروع ہوئی، اور پھر اسی عباسی دور کے اندر آپ کو بخاری مسلم اور باقی احادیث کی کتابیں اس طریقے سے پروپیگیٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ اب وہ کتابوں میں تو نالج موجود تھا، لیکن ٹریڈیشنل دین اس میں معذرت کے ساتھ جو ہمارا ایک صوفیانہ رنگ آیا نا، جس میں استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ بغیر کسی دلیل کے چلنا ہے آپ نے اپنے استاد کے پیچھے، خواہ وہ قرآن سے کوئی آیت بیان کرے نہ کرے، سنت سے کوئی چیز بیان کرے نہ کرے، جو اس کی ٹریڈیشن ہے اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے۔ اس چیز نے ڈیویٹ کیا۔ اگر اس کو نام دیا جائے، اس کی انڈرسٹینڈنگ، جی انڈرسٹینڈنگ میں ظاہر فرق ہے۔ انڈرسٹینڈنگ کے لیے کاؤنٹر ویریفیکیشن تو ہمارے پاس کتاب ہے نا۔ آج اگر ایک بندہ کہتا ہے بٹ کے سپیلنگ BUTT ہے، تو وہ پنجاب کا بٹ تو ہو سکتا ہے، آکسفورڈ کا بٹ وہ نہیں ہے، جو جس کو ہم لیکن کہتے ہیں، اور عربی میں لاکن۔ تو ڈکشنری فیصلہ کرے گی نا۔ آج کوئی شخص دین بنا کے امت میں پیش کر رہا ہے تو ہم کاؤنٹر ویریفیکیشن تو اس کی کریں گے قرآن سے اور سنت سے، اور اگر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے پھر وہ دین نہیں ہے، ٹریڈیشن ہے، خواہ وہ کرسچنز کی ہو خواہ مسلمز کی۔ تو فرق پڑا کہاں اور کس وقت پڑا؟ اور اس کو کرنے، فرق ڈالنے میں کن لوگوں کی حکمت شامل تھی، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی جہالت شامل تھی؟ دیکھیں فرق پڑا، جو لوگ اس سارے معاملے کے کسٹوڈین تھے انہوں نے ہی فرق ڈالا۔ وہ کون ہے؟ جی ظاہر ہے بڑے بزرگ، ان کے سارے کے سارے معاملات۔ لیکن دیکھنا امام بخاری نے کتنا اچھا کام کیا، موتا دیکھ لیں وہ کتنا اچھا کام۔ جی ان بزرگوں کو تو ہم مانتے ہیں، ہمیں جو اختلاف ہے نا وہ ان بزرگوں سے ہے کہ جنہوں نے بکش اسلام کو سائیڈ پہ رکھ کے ان کے نام کے اوپر اپنا سودا بیچا۔ مثلا اب میں ٹیبل پہ رکھوں بخاری، اور یہاں میں پیچھے بیان کر رہا ہوں کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، رسالہ کشیریہ، تو بھائی وہ کوئی اسلام کی کتابیں تو نہیں ہیں، وہ تو خود انہوں نے اپنی تھاٹس لکھی، اس میں جو قرآن و سنت ہے وہ تو حق ہے، باقی جو ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، دین دنیا میں تو کوئی نہیں بنا سکتا، دین تو آسمان سے نازل ہوا ہے۔ جیسا آج ایک مفتی بنتا ہے تقریباً 11-12 کم از کم 8 سال کی تعلیم کے بعد، اور وہ تمام علوم پڑھتا ہے، تو آج کے جو علماء کرام ہیں ان کو بھی تو اس بات کا پتا ہوگا نا کہ ہم نے کتاب کا حوالہ جو ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا قرآن اور حدیث سے ثابت کریں، تو ثابت کرنے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا حوالہ ہو، تو پھر غلطی یا غلط فہمی کہاں سے ہو جائے؟ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہمارے جو درس نظامی کے کورسز میں اگر 8 سال کا کورس ہے تو 7 سال اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، شاعری کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور آخری سال جا کے دور حدیث ہوتا ہے، اور بیچ میں قرآن کو تھوڑا بہت کر کے کور کرواتے ہیں، لیکن وہ بھی اس تفصیلات کے ساتھ نہیں جس کی ضرورت ہے، اور پھر ایک فرقے کی چھاپ لگ جاتی ہے۔ اسی اینک سے آپ نے قرآن و سنت کو دیکھنا ہے، تھنک آؤٹ آف باکس نہیں کرنا۔ آپ دیکھ لیں سلیبس اپوزٹ ہے اس پریکٹسنگ دین کے جو سب کانٹیننٹ میں چل رہا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہم نے اکیلے اس پلیٹ فارم سے سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے، کیونکہ ان کتابوں سے یہ بھاگ نہیں سکتے، بخاری سے، مسلم سے، مشکات سے، قرآن سے، ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن پڑھائی یہ کتابیں جاتی ہیں، عمل کروایا جاتا ہے بزرگوں کی تعلیمات کے اوپر۔ تو اس کا یہ بھی ایک آرگومنٹ تو دیا جا سکتا ہے کہ آپ کتاب کو سمجھتے مختلف طریقے سے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ کتاب کو سمجھنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے تو اس کے لیے پھر کوئی دلیل تو لانی چاہیے۔ اگر میں اس کتاب کا فہم آپ کے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو بتا دوں، مثلا قرآن کی ایک آیت ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ آیت یوں نہیں یوں ہے، اور میں بتاؤں کہ آپ کس امام کے ماننے والے ہیں، آپ کہتے ہیں میں امام احمد بریلوی کا ماننے والا ہوں یا اشرف علی تھانوی صاحب کا ماننے والا ہوں، تو میں کہوں گا کہ انہیں اردو لنگوسٹک بھی آپ سے اچھی آتی تھی، انہوں نے ترجمہ بھی پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا، ہمارا تو اس نے سن ہے، آپ کو سکھانے کے لیے کیا۔ ہم آپ کی انٹرپریٹیشن دین کی مانیں یا ان کی مانیں؟ اور یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ دنیا میں دیا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیں، بی بی سی اور سی این این کے اوپر جو نیچے نیوز کی پٹی چلتی ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ کا انسان کوئی اور اس پٹی کا مطلب لیتا ہے اور افریقہ کا کوئی اور لیتا ہے؟ یہ قرآن میں ہی کو کہتے ہیں کہ مطلب لیتے ہیں، مطلب ایک ہی ہوتا ہے، دو نمبری کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ آج آپ 10 صحابہ قبر سے نکل آئے، ان کو آپ اردو کا کورس کرائیں 10 سال تک، اور اینڈ پہ قرآن ان کے ہاتھ میں تھمائے نا، وہ 10 کے 10 ترجمہ ڈیفرنٹ کریں گے، مفہوم ایک ہوگا۔ کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے، کوئی کہے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، مفہوم ایک ہوگا، الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوگا۔ یہ بالکل دھوکہ ہے کہ کوئی الفاظ ایسے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے فہم میں فرق پڑ جاتا ہے۔ فہم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، فہم میں فرق نہیں پڑتا، نہیں کوئی فرق نہیں۔ اگر فہم میں فرق نہیں پڑتا تو لوگوں کے ادراک میں فرق کیوں پڑتا ہے؟ وہ اس لیے پڑتا ہے کہ ہمارے جو علماء فتاوا دینے والے ہیں نا، یہ سب کے سب مفتیاء بیسیکلی نقال ہیں۔ یہ نقال یہ باقاعدہ ٹرم ہے جو دینی حلقوں میں استعمال کی جاتی ہے، یعنی جو نقل کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے فتاوا۔ یہ قرآن سے نقل نہیں، کدھر سے نقل کرتے ہیں؟ فتوے کی بات کریں جی، فتوے لکھے جاتے ہیں فتاوا علمگیری میں۔ یہ سیکنڈری بکس بھی فالو نہیں کرتے، یہ ٹرشری بکس ہوتی ہیں۔ دیکھیں، پرائمری بکس میں بخاری اور مسلم اور باقی کتابیں جن کی اسناد نبی علیہ السلام تک ہے۔ سیکنڈری بک ہے جیسے مشکات ہے، ریاض الصالحین ہے، کہ جنہوں نے ان پرائمری بکس سے ریفرنسز لیے، یہ ان کے نہیں ریفرنس لیتے، یہ اس سے بھی نیچے آتے ہیں، اور قرآن کی آیات بھی اگر کوٹ کرتے ہیں نا تو اس قرآن کی آیت کو خود ایک دفعہ دیکھتے نہیں کہ یہ اس میں یہ بات بیان بھی ہوئی ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں فتاوا علمگیری میں یہ لکھا ہوا ہے اس لیے ہم نے اس کو بیان کر۔ تفرقے کا جو آپ کو لگتا ہے انتظام ہوا ہے سارا، جی جی، یہ مس پرسیپشن کی وجہ سے ہوا ہے، غلط ترجمے کی وجہ سے ہوا ہے، یا غلط تفسیر کی وجہ سے ہوا ہے، یا بدنیتی کی وجہ سے؟ ترجمے میں تو گڑبڑ بہت تھوڑی ہے، اصل جو گڑبڑ ہے وہ ہے تفسیر میں۔ جی، تفسیر میں دیکھیں ترجمہ کیا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل کرسٹل کلیئر ہے۔ آپ ایک گورے کو کہنا اس کا مطلب کیا ہے، وہ کہے گا کہ ہم عبادت بھی اللہ کی کریں گے، دعا بھی، مدد بھی اسی سے مانگیں گے۔ اچھا، لیکن یہاں پہ لوگ اس کو پڑھ کے اس کے بعد فجر کی نماز میں یہ پڑھنے کے بعد ساتھ ہی کسی صاحب قبر سے مانگ کے نکلیں گے، بھئی تم نے قرآن میں کیا پڑھا، نماز میں کیا پڑھا، اور اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مطلب تو ہوا کہ ہم پریکٹس وہ نہیں کر رہے، پریکٹس وہ نہیں کر رہے، پریکٹس ہم کچھ اور کر رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے آنے کے بعد کوئی یہ کہے گا کہ مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب نہیں پتا، لیکن آپ کتنے دکھ کی بات ہے کہ خان صاحب خود اپنی وائف کے ساتھ پاک پردن جا کے گر گئے۔ تو معاملہ پھر پریکٹس کا آیا۔ جی، پریکٹس کا آیا، بالکل۔ what you understand you do not practice۔ جی، لیکن یہ مجبور ہے اپنے ان حالات و واقعات سے، کیونکہ یہ چیز بکتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی والے جو مزارات کے مخالف ہیں، لیکن وہ بھی کامیاب ہو کے دادا دربار کے اوپر جا کے چادر چڑھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے۔ ووٹ ہے نا؟ جی، ووٹ ہے، بس۔